آپ انہیں دیکھ لیں، امریکی صدر یہ اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اس وزٹ کا مقصد ہے کہ ان کو کہنا جو کچھ کر سکتے ہو کرو، جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، کوئی مائی کا لات تمہیں سروے زمین پر نہیں روک سکتا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج اس بندے کی سٹیٹمنٹ میں نے سنی، اس کا یہی مقصد تھا۔ تم نے رکھو، مجھے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہی لوگ چلاتے ہیں، وہ اس کو فنڈ کرتے ہیں۔ وہ کیوں امن کی بات کریں گے؟ اگر کوئی یو این او کی بات کرتا ہے یا دیگر اداروں کی بات کرتا ہے، اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، وہ ان کی تنظیمیں ہیں، وہ قطع نہیں کریں گے۔ مجھے سو کال انٹرنیشنل ہیومن آرگنائزیشن سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ انہی کے لیے بنی ہے، انہی کے پروٹیکشن کے لیے بنی ہے، کیونکہ 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے کہہ دیا تھا یہ دو قوتیں یہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ آج وہ کٹھی ہو گئی ہیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کٹھی ہو گئی ہیں۔ میرا شکوہ ہے 57 اسلامی ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے، ہیڈ آف گورنمنٹ سے، اور ان نام نہاد اسلامی سیاسی جماعتوں سے جنہوں نے ساری عمر ان کا نام بیچا، جنہوں نے ساری عمر ان کے نام پہ کہ ہم اس کو آزاد کروائیں گے، ہم اس کو آزاد کروائیں گے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے انہوں نے ان کا نام بیچا۔ میرا ان سے شکوہ ہے، یہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیوں نہیں وزٹ کرتے؟ کیا انہیں جان کا ڈر ہے؟ کیا انہیں اپنی عزت کا ڈر ہے؟ یہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیوں نہیں وزٹ کرتے؟ میرا صرف یہ سوال ہے، اور میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ میں آج یہ پوچھتا ہوں، یہ 57 اسلامی ممالک کے جو اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں، ہیڈ آف گورنمنٹس ہیں، یہ کیا ان سے اظہار یکجہتی کے لیے نہیں جا سکتے؟ دنیا کا کون سا ظلم ہے جو ان پہ نہیں ہو رہا؟ اور کل تو پورے کا پورا ہسپتال اڑا دیا، اور ان کے ساتھ وہ ہوا، دیکھیں یاد رکھیے گا، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یزید نے ان کی ساری بیسک نیڈز بند کر دی، یزیدی لشکر نے ان پہ پانی بند کر دیا گیا، ان پہ خوراک بند کر دی گئی، جو چیزیں جو اشیاء خردوں نے زندہ رہنے کے لیے انسانوں کو چاہیے ہوتی ان پہ بند کر دی گئی۔ آج امام کے ماننے والوں پر، آج نبی کا کلمہ پڑھنے والوں پر ساری چیزیں بند کر دی گئی۔ اس وقت کوفے والے تماشا دیکھ رہے تھے، کوفیوں نے تماشا دیکھا، آج 57 اسلامی ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہم جیسے بے حس لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا کوفے والوں جیسا حال ہے۔ بس ہم کس منہ سے کہتے ہیں ہم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں ہیڈ آف اسٹیٹس، ہیڈ آف گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں، کس منہ سے کہتے ہو تم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو تم امت کی نمائندگی کر رہے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ تم لوگوں کو امت کا درد ہے، تم مسلمانوں کو یکجا کرنا چاہتے ہو؟ ٹرکی ہے وہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک، اپنی ایک اس نے صرف الفاظوں کی حد تک، ایران ہے اس وہ بھی الفاظوں کی حد تک، پاکستان ہے وہ بھی الفاظوں کی حد تک۔ ہمیں تشویش ہے، ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ادھر انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، آج یزیدیت تازہ ہو گئی ہے، ہم صرف کہتے ہیں ہمیں اس میں تشویش ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم منافقت کرتے ہیں، اور اللہ کو سب سے برے منافق لوگ لگتے ہیں۔ میرا صرف یہ سوال ہے۔ اب کلمہ تو ہم نے نبی کا پڑھا تھا، جسم کی مانی تو ہم تھے کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہو، مسلمان کا یہ حال تھا کہ جسم کے ایک مسلمان کے بارے میں تو یہ کہا گیا یہ جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو دوسرے حصے میں تکلیف ہوگی، ہمیں تو تکلیف ہی کوئی نہیں۔ نیٹو کو بنانے والے کلمہ کو نہیں تھے، نیٹو کو بنانے والے کوئی امت کا کنسپٹ نہیں دیا گیا تھا، ان کے کان میں اذانیں نہیں دی گئی تھی، ان کو یہ نہیں پڑھایا گیا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جنہوں نے نیٹو بنائی انہوں نے اس کا ایک آرٹیکل رکھا کہ نیٹو کے ایک ملک پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو سمجھا جائے گا تمام نیٹو ممالک پہ حملہ ہے۔ یہ NATO نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، ہم نے OIC بنائی، ہم نے عرب لیگ بنائی، ہم نے پتہ نہیں RCD بنائی، کیا کچھ بنایا، لیکن وہ سب کاغذی شعر ہیں، وہ لفاظی شعر ہیں، وہ صرف باتیں کر سکتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مولانا فضل الرحمان صاحب میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تھائی لینڈ چلے گے نا یہاں سے جہاز لے کر سرکاری پروٹوکول میں، آپ مجھے بتائیں کیا آپ مصر کے بارڈر تک نہیں جا سکتے ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے؟ صرف مجھے بتائیں، کیا مصری حکومت آپ کوئی نہیں آپ کو روکے گا؟ آپ سب کو پتا ہے آپ کا آقا واشنگٹن میں بیٹھا ہے، آپ سب کو پتا ہے آپ کے آقا جو ہے وہ برسل میں بیٹھے ہیں، جو یورپین یونین جس کو لیڈ کرتی ہے، اور یہ سب ڈکوسرا صرف مذمت ہوتی رہے گی۔ 75 سال سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل میں وہ بیچارے رہنے ہیں۔ اٹ از دی ورلڈ لارجسٹ اوپن ایئر جیل پریزن، جہاں وہ 23 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں، اور اس میں سے تو تقریباً 1 ملین کے قریب تو بچے ہیں، اور ہم مذمتیں تشویش ہم ان پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسلامی ممالک کو یہ کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ تمہارے پاس جیوگرافک لوکیشن ایسی ہے تم پوری دنیا کا نام نقطہ بند کر سکتے ہو، تمہارے پاس تیل ہے، تمہارے پاس لیتھیم ہے، تمہارے پاس گیس ہے، تمہارے پاس مین پاور ہے، تمہارے پاس لیبر ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے تیل سے ان کی انڈسٹری چلتی ہے، تمہارے تیل سے وہ انڈسٹری کی GDP کو 8% 9% ڈبل گروتھ میں ڈبل ڈیجٹ میں لے جاتے ہیں، وہ تمہارے پیسوں پہ، تمہارے تیل پر، تمہاری پیٹرولیم مصنوعات پہ انہوں نے وہ دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ آپ کس چیز کے کانے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایمان کمزور ہو جائے اور جب ضمیر بک جائے، جب اللہ اور رسول کی بات صرف یہاں تک ہو
زبان تک یہاں سے نہ ہو تو پھر یہی ہوگا. میں کہتا ہوں یہ سارے اسلامی ممالک اتنی غیرت کر لیتے کہ مصر جو ان کا بارڈر لگتا ہے, ایک بارڈر ہی ہے نا جہاں مصر لگتا ہے, باقی تو بےچارے ایک طرف میڈیٹرینین سی اور دوسری طرف ان کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے, اور مصر کے بارڈر پہ OIC کروا دیتے, اوپن ایئر میں کروا دیتے, وہیں احتجاج کرتے, پیسفل پروٹیسٹ کرتے کہ خدا رہا ان کی جان چھوڑ دو. اتنا ہی کر دیتے. تم لوگ تو یہ بھی نہیں کر سکے, اور تم لوگوں سے ہم کیا امید رکھیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں معاف کر دے. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.